بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو مسائل کے بارے میں تھی. مسائل میں سے پہلا مسئلہ دو چیزوں کے بارے میں تھا. ایک ماء المضاف اور دوسرا سؤر. ٹھیک ہے. آج کا دوسرا مسئلہ بالوعہ کے بارے میں ہے. بالوعہ. ٹھیک ہے. بالوعہ کسے کہتے ہیں اور اس کے آپ کیا مسائل سنائیں گے. بالوعہ اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں کنویں کا نجس پانی کنویں سے نکال کر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالوعہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کنویں کا ہر نجس پانی کی بات نہیں ہے فی الحال، جس میں کنویں کا نجس پانی ڈالا جاتا ہے. اپنے بحث کے حساب سے اس کا یہ مطلب ہے. اچھا، اب فرماتے ہیں کہ بالوعہ کو کنویں سے کتنا دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ 5 صورتیں بناتے ہیں. کتنی صورتیں بناتے ہیں؟ 5. بھائی بالوعہ جس زمین میں موجود ہے وہ زمین سخت ہے یا نرم؟ ٹھیک ہے. زمین سخت کیسے ہوتی ہے بھائی؟ جیسے عام مٹی. نرم جیسے ریتی والی زمین. ٹھیک ہے. سخت ہے یا نرم؟ پھر بالوعہ کی سطح کنویں سے اونچی ہے، نیچی ہے، برابر ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب زمین سخت ہو اور بالوعہ کی سطح کنویں کے برابر ہو پھر تو 5 ذراع فاصلہ ہونا چاہیے. 5 ذراع یعنی تقریباً 2.5 میٹر. بات واضح ہوگی؟ کیا ہو بھائی میرے؟ جب زمین سخت ہو اور سطح برابر ہو. سطح کا مطلب ترو. ٹھیک ہے. ترے کو کیا کہیں گے اردو میں سے؟ تلا. ٹھیک ہے. وہ برابر ہو تو 5 ذراع یعنی 5 ہاتھ یعنی 2.5 میٹر فاصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسری صورت، اگر بالوعہ کا تلا ترو ہیٹھا کنویں کا اوپر ہے، پھر چاہے زمین سخت ہو چاہے زمین نرم، پھر بھی 5 ذراع کا فاصلہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر زمین نرم بھی ہوگی تو اوپر سے پانی نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر زمین نرم ہو، کیا ہو؟ زمین نرم ہو اور بالوعہ کی سطح مساوی ہو یا بالوعہ کی سطح اونچی ہو. کیا ہو؟ بالوعہ کی سطح اونچی ہو. پھر چاہے زمین نرم ہو چاہے سخت ہو، ان تینوں صورتوں میں 7 ذراع کا فاصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 7 ذراع یا 5 ذراع کا فاصلہ جو ہے واجبات میں ہے؟ کہتے نہیں، یستحب ہو، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اچھا، کچھ شکی لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو شک ہو کہ بالوعہ والا پانی کنویں کے پانی کے ساتھ متصل ہو گیا ہے تو اس سے کنویں کا پانی نجس ہوگا؟ کہتے شک کی بنیاد پہ نجس نہیں ہوگا. البتہ اگر آپ کو یقین ہے، جیسے ابھی آپ کو یقین ہے کہ دن ہے، اس طریقے سے اگر یقین ہے کہ دونوں پانی آپس میں مکس ہو گئے تو پھر کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی؟ گرمی بھی ہے، بجلی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک مسئلہ پڑھیں، دوسرے مسئلے کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. الثانیتو، مشاہد صاحب، الثانیہ سے پہلے ہم لفظ المسئلہ کو تقدیر میں رکھیں گے. المسئلۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ. یستحب التباعد، مستحب ہے دوری ہونا. دوری کا ترجمہ کریں. دوری ہو کس کے درمیان؟ بین البئر والبالوعۃ، کنویں اور بالوعہ کے درمیان. بالوعہ کیا ہے؟ التی یرما فیہا ماء النضح، بالوعہ اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں پھینکا جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے کنویں سے خالی کرنے والا پانی. بخمس اذرع، بھائی اذرع جو ہے کیا ہے؟ ذراع کی جمع ہے، 5 ہاتھ. ٹھیک ہے. البتہ فی الارض صلبت، سخت زمین میں عاشق، صلبہ بمعنی سخت.
اچھا صلبہ کو کیسے پڑھیں؟ بضم صاد و سکون لام، صاد کو ضمہ دیں، لام کو نسیم صاحب کیا پڑھیں؟ ساکن کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت 5 ذرا کی، او تحتیتہ قرارن، او تحتیتہ قرار البالوا، تحتیتہ نہیں ہے بھائی، تحتیتہ یا نیچائی ہونی چاہیے، قرار یعنی تلا کس کا؟ بالوا کا۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے عاشق کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 5 کا۔ اچھا یہ بالوا کس سے نیچے ہونا چاہیے؟ ان قرار البئر، کنویں کے تلے سے۔ اب یہ 2 صورتیں ہو گئیں جس میں 5 ذرا کا فاصلہ ہونا کافی ہے۔ نرم ہو یا سخت ہو کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسے نہ ہو، بھائی کیا مطلب ایسے نہ ہو؟ بَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ رِخْوَةً، بھائی زمین نرم ہے، ٹھیک ہے۔ وَالْبَالُوَةُ مُسَاوِيَةٌ لِلْبِئْرِ قَرَارًا، اور بالوے کا تلا اور کنویں کا تلا برابر ہے، او ٹھیک ہے جو ہے کیا ہے؟ مرتفعۃ عن قرار البئر، یا بالوا اونچا ہے اور کنواں نیچا ہے، فسبع اذرع، تو پھر اس میں کتنی ہو جائیں گی؟ 7 ذرا۔ بس اوپر والی شک میں بھائی میرے کتنی ہو گئی؟ 5، نیچے والی میں کتنے ہو گئے؟ 7۔ نیچے 2 صورتیں بتائیں، کتنی صورتیں بتائیں؟ 2۔ زمین نرم ہو اور دونوں کا تلا برابر ہو، ایک صورت۔ زمین نرم ہو اور بالوا کا تلا کنویں کے تلے سے اوپر ہو، تو اس میں 7۔ اوپر والی 3 بھائی، زمین سخت ہو، کیا ہو؟ زمین سخت ہو اور دونوں کی سطح برابر ہو تو بھی 5۔ اگر بالوا کی سطح نیچے ہے پھر زمین چاہے سخت ہو چاہے زمین نرم ہو، دونوں صورتوں میں 5۔ وَالصُّوَرُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، جی 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 ان ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قرار البئر کی طرف، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بالوا کا تلا اوپر ہے اور کنویں کا تلا نیچے ہے، تو صورت میں 7 جو ہے کیا ہے؟ اذرو ہونا چاہیے۔ زمین نرم ہے، ریتی نہیں، زمین نرم ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو ٹوٹل ویسے صورتیں تو 6 بنتی ہیں، جب سخت زمین ہوگی تو اس کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں، دونوں کے تلے برابر ہیں، ایک صورت۔ بالوا کا تلا اونچا ہے، کنویں کا تلا نیچا ہے، دوسری صورت۔ تیسری صورت اس کے برعکس بنائے۔ پھر نرم زمین میں بھی یہ 3 نہیں، یہ اچانک ہنستے ہو، مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، کیا ہوا؟ ہاں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ 6 شکیں ہیں، آپ کو ایک سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ زمین سخت ہے یا نرم، سمجھ میں آیا؟ سخت کی صورت میں 3 صورتیں ہیں، دونوں کا تلا برابر ہوگا، یہ کتنی ہو گئی؟ 1۔ بالوا اوپر کنواں نیچے، یہ کتنی ہو گئی؟ کنواں اوپر بالوا نیچے، ٹھیک۔ جب زمین نرم ہو پھر دونوں برابر، کتنی ہو گئی؟ 4۔ بالوا اوپر کنواں نیچے، کنواں اوپر بالوا نیچے، ہاں۔ اب یہ تو میرے خیال میں وہ شوکت شاہ کو بھی سمجھاؤ گے یار، سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں صحیح ہے، کیا مطلب؟ وہ تو تینوں صورتیں ملیں گی بھائی، جب نرم ہوگی تو بھی برابر ہی ہوگی، سختی میں بھی برابر ہی ہو سکتی ہے، نرمی میں بھی اونچائی نیچائی ہو سکتی ہے تو سختی میں بھی اونچائی، یہ دونوں میں ہوگی۔ وَالصُّوَرُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ 6، بھائی اس تقدیر کو مد نظر رکھتے ہوئے، کون سی تقدیر؟ زمین کی سختی اور نرمی مساوی اور اونچائی نیچائی کو مد نظر رکھتے ہوئے 6 ہو جائیں گی۔ یستحب التباعد فی 4 منها ب5، ان میں سے 4 ایسی صورتیں ہیں جس میں 5 ذرا کا فاصلہ ہونا چاہیے، وہی وہ 4 صورتیں بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ الصلبۃ مطلقاً، جب زمین سخت ہو، مطلقاً تو تینوں صورتوں میں جو 5 ذرا ہونا چاہیے۔ 3 صورتیں کون سی ہو گئیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔
ورخوا ما تحتیت البالوا، اور جب زمین نرم ہو لیکن بالوا نیچے ہو تو اس وقت بھی کتنے ذرا ہونے چاہیے؟ 5. ٹھیک، یہ 4 صورتیں نکل گئیں. ٹھیک ہے، وہ بسبع فی صورتین، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں 7 ذرا کا فاصلہ ہونا چاہیے. کب؟ وہما، وہ دونوں صورتیں مساواتہما، کنواں اور بالوا دونوں مساوی ہیں. ٹھیک ہے، ایک صورت وہ ارتفاع البالوا، یا بالوا اونچا ہے اور کنواں نیچا ہے، فی الارض رخوت، نرم زمین میں. وہ فی حکم الفوقیہ، کہتے ہیں اونچائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کنواں فرض کریں 5 فٹ کے تک اس کی گہرائی ہے، بالوا کی 7 فٹ، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بالوا نیچا ہے اور کنواں جو ہے کیا ہے؟ اوپر. بالوا 5 فٹ کی سطح تک ہے اور کنواں جو ہے کیا ہے؟ 8 فٹ، تو کنواں نیچے ہے. کہتے ہیں فوقیت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فوقیت محسوسہ، ایک فوقیت حکمی. فوقیت محسوسہ یہ ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے کیا ہے؟ نیچے والے کارپیٹ سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ایک فوقیت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، حکمن ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز فوق ہے، یہ نیچے ہے. وہ کیسے؟ شمال اتر وارو پاسو دکھن والے پاسے کا متھیا نظر کون سو اچھے، لیکن حکمن اس کو جو ہے کیا ہے؟ وہ اونچا کہا گیا ہے. جب بھی آپ زمین کھودیں گے پانی کے لیے تو جو جر کا پانی بہتا ہے وہ ہمیشہ سے شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے. بس معلوم ہوا کہ پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف نہیں آتا. بس شمال اونچا ہے اور جنوب جو ہے کیا ہے؟ نیچا ہے. بس اگر بالوا شمال کی طرف ہوگا اور کنواں جو ہے کیا ہے؟ جنوب کی طرف ہوگا، دونوں 5 فٹ کے ہوں گے تو بھی ہم بالوا کو اوپر سمجھیں گے، اگرچہ پیمائش کے لحاظ سے دونوں 5 فٹ ہیں، لیکن جو ہے کیا حکمی لحاظ سے شمال جو ہے کیا ہے؟ اونچا ہے، جنوب نیچا ہے. اب یہ بھی چیز عاشق نہیں سمجھا نا. ہاں جی हेठि ही हुजे पोइ कोन सम्झंदुमि, बराबर हूंदो तो मथे सम्झंदा. हाँ, अब इसकी एक मिसाल ये भी दे सकते हैं कि अपनी जो दरियाए सिंध है इसका पानी भी शिमाल से जुनूब की तरफ आता है, यानी बल्तिस्तान से शुरू होता है जाके समंदर में खत्म होता है. कभी आपने ऐसा नहीं होगा कि समंदर की तरफ से बहना शुरू हो और पंजाब की तरफ जाए. ठीक है, तो आप कहेंगे जनाब हम वाटर कोर्स में तो देखते हैं कि मसलन क्या है, कोई नहर है उसका एक ऐसे वाटर बनाया हुआ है जो जुनूब से शुमाल की तरफ बहता है, ऐसे अपने नहरों में भी है. भाई वो तो फिर नहर को हमने ऊंचा बनाया है ताकि इस तरीके से बह सके, कुदरती तरीके से ऐसा नहीं होता. وفی حکم الفوقیت المحسوسۃ، بھائی محسوس بلندی والے حکم میں ہے الفوقیت بالجہت، طرف والی اونچائی. بین یکون البئر فی جہت شمال، بھائی اگر کنواں شمال کی طرف ہے ٹھیک ہے، فیکفی الخمس، تو پھر 5 ازرع بھی کافی ہیں، مع رخاوت الارض، جب زمین کیا ہو؟ نرم ہو. وَإِنْ اسْتَوَى الْقَرَارَانِ، اگرچہ بالوا اور کنویں دونوں کے تلے کیا ہوں؟ برابر ہوں. لما ورد، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے من ان مجاری العیون ماء ہے یا من مہب الشمال، کہ بھائی پانی کا بہنا جو ہے وہ شمال کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جنوب کی طرف سے نہیں ہوتا. بس معلوم ہوا کہ شمال اونچا ہے اور جنوب نیچا ہے. ولا ينجس البئر بالبالوة، جناب کنواں نجس نہیں ہوگا اس بالوا کے وجہ سے. وَإِن تَقَارَبَتَ، اگرچہ 1 فٹ کا فاصلہ ہو، یعنی بیچ میں صرف دیوار ہے، آپ نے بالوا کو 5 ذرا دور نہیں کھودا، 7 ذرا دور نہیں کھودا، 7 میں جو ہے کھود دیا ہے. الا مع العلم بالاتصال، ہاں اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ نجس پانی متصل ہو گیا کنویں کے پانی کے ساتھ، اے اتصال ما بالبالوۃ من النجس بماء البئر، یعنی آپ کو یقین ہو گیا کہ متصل ہو گیا ما، وہ پانی، بہا یہاں با بمنفی ہے، وہ پانی جو بالوا میں ہے نجس، بماء البئر کنویں کے پانی کے ساتھ، لأصالت الطہارت و عدم الاتصال. یہ لأصالت الطہارت
علم والی بات کی مثال نہیں دے رہے بلکہ لا ینجس کی مثال دے رہے ہیں. بھائی کنواں نجس کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہم شک کرتے ہیں کہ بھائی کنواں پاک تھا، بالو آ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کنواں نجس ہو گیا. اصالت الطہارت زندہ باد، اصلی ہے کہ یہ پاک ہے. ٹھیک ہے، ہم شک کرتے ہیں کہ پانی آپس میں متصل ہیں یا نہیں، اصل عدم اتصال ہے تو آپس میں متصل نہیں ہوئے. البتہ اگر یقین ہو گیا پھر تو یقین کا حکم ہی الگ ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. عاشق آپ کا ہنسنا